8,62,234 کنفرمڈ کیسز، 1,78,836 صحت یاب اور 42,404 لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ہے کرونا وائرس کا وار جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم دنیا بھر میں پھیلنے والے کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، کرونا وائرس یا کووڈ-19 جسے اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پینڈیمک قرار دے دیا ہے، اس نے پوری دنیا کے نظام زندگی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، گوگل کے مطابق دنیا بھر میں اس وائرس کے 8,62,234 کنفرمڈ کیسز ہو چکے ہیں، جن میں سے 1,78,836 صحت یاب ہو چکے ہیں اور 42,404 لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اس لسٹ میں سر فہرست USA، اٹلی، چائنا اور اسپین ہیں، اور یہ وائرس 199 کنٹریز تک پھیل چکا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دوستوں، اس وائرس کے بارے میں ہم 4 نقطۂ نظر سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلا، سائنسی نقطۂ نظر، دوسرا، معیشتی نقطۂ نظر، تیسرا، میڈیا کے نقطۂ نظر سے، اور چوتھا، مذہبی نقطۂ نظر سے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی الحال سائنس بھی اس وائرس کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ ہم آئے دن خبروں میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں ملک نے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بنا لیا ہے۔ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک اس وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین بنانے کی دور میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب فی الحال ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہیں، یعنی ان سب کو فی الحال انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ غرض انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معیشتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں معیشت بحران کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کافی بزنسز یا تو بند ہو چکے ہیں یا تو انتظار میں ہیں کہ کب سب کچھ اپنے معمول پر آئے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے یا بلا معاوضہ چھٹیوں پر بھیجا جا رہا ہے یا گھر سے کام کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ بھی مندی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں ہم سنتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے ایمیزون کے بانی اور ٹیسلا کمپنی کے بانی راتوں رات کئی بلین ڈالرز گوا بیٹھے۔ غرض کہ معیشت تباہ حال ہے، اور اسے بحال کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد اس وائرس کا علاج نکالا جائے۔ میڈیا کا اس پورے اثناء میں رول دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے چینلز ہیں جو ذمہ داری سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ورنہ ہم پاکستانی اور انڈیا میڈیا کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ سب اپنی دکان چمکانے میں لگے ہیں۔ ہر بندہ ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے اور اپنی ناقص رائے دینے سے گریز نہیں کرتا، اور ہر دوسرے بندے یا حکومت پر الزام تراشیوں کا دور دورہ ہے۔ ہم جس دور میں ہیں وہاں میڈیا ہی لوگوں کی آنکھ اور کان کا کام کرتا ہے، ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز سے باخبر رکھتا ہے، اور لوگ ان سب رپورٹس کا کافی اثر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ جب میڈیا کی بات ہوتی ہے تو ٹی وی، نیوز پیپر کے علاوہ سوشل میڈیا کا ذکر بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ سوشل میڈیا میں کوئی بھی خبر بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے، اور 100 میں سے 90% خبر بنا کسی اوتھینٹک سورس سے ہوتی ہے۔ نتیجتاً یہ سب خبریں لوگوں میں خوف و ہراس اور بدامنی پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اس جان لیوا وائرس نے دنیا کو سکتے میں ڈال رکھا ہے، وہاں سوشل میڈیا پر اسی وائرس کو لے کے مذاق خیز میمز بنائے جا رہے ہیں اور وائرل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دوستوں، جہاں ہم نے سائنسی نقطۂ نظر سے بات کی تو وہیں مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دنیا کے سبھی مذاہب اپنے اپنے طور سے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے، اس میں بھی اس صورتحال کے مطابق بہت ہدایتیں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند ایک احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6974، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے،
پس جو شخص کسی اور زمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے نہیں۔ دوستوں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی وبائی مرض میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمران بھی اسی ہدایت کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارے پاکستان میں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے علماء کرام نے بھی ہدایت کی ہیں کہ گھروں میں رہیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں، لیکن عوام ہے کہ ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہی۔ احتیاط کرنا نہ صرف ہمارا انسانی فرض ہے بلکہ مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس طرح کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ دیکھ لے گا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اپنی احتیاط ذمہ داری سے کریں۔ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 2517 سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز یا حکومت کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، اور صرف انہی طریقوں سے ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وائرس سے روک تھام کے لیے کئی مسلم ممالک میں مساجد بند کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور کافی ممالک میں لوگ گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصاویر جو منظر عام پر آئیں ان کو دیکھ کر ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار تھی اور عذاب الہی کے خوف سے دل دہل رہے تھے۔ ہزاروں ہاتھ دعا میں اٹھے ہیں اور اللہ سے رحمت کی فریاد کر رہے ہیں۔ دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے رسوا کرے، جس کو چاہے صحت یاب کرے اور جس کو چاہے بیمار کرے۔ غرض اچھا برا کچھ بھی ہو، سب اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، اور ہر عمل کے پیچھے اللہ کی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کو کہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے حکمران بھی خدا کی خدائی کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ اس وائرس نے امیر غریب سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں اٹلی کے پرائم منسٹر کی بات ذہن میں آتی ہے جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ہر چیز آزما چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب خدا کی طرف رجوع کرو۔ دوستوں، اللہ کی کیا حکمت ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کافی ایسی ایمان افروز باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جن کو سن کر بندہ ہش ہش کر اٹھتا ہے۔ جیسے کہ ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی جس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر بنی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ بچے نے کہا تھا کہ میں خدا کے پاس جا کے سب بتاؤں گا۔ لگتا ہے اس بچے نے اللہ کو سب بتا دیا۔ اسی طرح فرانس، جس نے حجاب پر پابندی لگائی تھی، وہاں بھی چہرہ کھلا رکھنے پر 150 یورو کا جرمانہ لگا دیا گیا ہے۔ شیخ عمران حسین کے 15 سال پہلے کی ویڈیو کا منظر عام پر آنا، جس میں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1593 کا حوالہ دیتے ہیں۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے بیان کی ہے، اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ شیخ عمران حسین کی یہ ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی جب میڈیا میں سعودی حکومت کی طرف سے حج پر اس سال پابندی کی خبریں عام ہو رہی ہیں، لیکن یہاں یہ بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر سعودیہ میں صرف وہاں کے مقامی لوگ حج کرتے ہیں تو اس کو حج کا رکنا نہیں کہیں گے۔ حج کا رکنا اس صورت میں ہوگا جب وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی روک دیا جائے۔ دوستوں، دعا یہی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جلد سے جلد ختم ہو اور اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور دنیا کا ہر مسلمان جو اس سال حج کی خواہش رکھتا ہے اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔
گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔